بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج 8 ذوالحجہ ہے۔ اسے یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ عام مسلمان جو پوری دنیا میں رہتے ہیں وہ شاید آج کے اس دن کی اہمیت سے واقف اور شناسا نہ ہوں، لیکن وہ لوگ جو حج بیت اللہ کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے جا چکے ہیں، آج انہوں نے احرام باندھنا ہے اور باقاعدگی سے، یعنی احرام باندھنے سے پہلے وضو ہے، غسل ہے، نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے احرام باندھیں گے، کیونکہ حج کے دن شروع ہو چکے ہیں اور 8 ذوالحجہ یہ پہلا دن ہے جب یہ لوگ مینا پہنچیں گے۔ اگرچہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سعودی حکومت جو ہے ایک دن پہلے بھی بھیج دیتی ہے، رش ہوتا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، تو مین جو ہے وہ ہے 8 ذوالحجہ جو مینا میں جمع ہونا ہے۔ مینا بڑا ہی اہمیت کا حامل یہ جگہ ہے، اور یہاں حاجی جو ہے احرام باندھنے کے بعد وہاں پہنچیں گے۔ 5 نمازیں انہوں نے ادا کرنی ہیں۔ نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور 9 ذوالحجہ کی نماز فجر بھی ہے۔ اس کے بعد پھر عرفات کی طرف نکلیں گے جو کہ حج کا رکن اعظم ہے۔ تو آج ہم مینا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہاں ایک بات تو واضح ہے کہ مینا میں 3 پلر ہیں، 3 ستون ہیں 3، جہاں حاجی حضرات جو ہے وہ جمرات کرتے ہیں۔ اگرچہ جمرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا 10 ذوالحجہ سے، 10 ہے، 11 ہے اور 12 ہے، تو اسی وجہ سے بھی شیطان کو جہاں کنکریاں جو ہے ماری جاتی ہیں، اس اعتبار سے بھی مینا اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر اسی مینا کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد خیف جسے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 ذوالحجہ کو، جب آپ نے حجۃ الوداع 10 ذوالحجہ کو جو آپ نے یہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا تھا، آپ نے یہاں قیام بھی کیا ہے۔ اسی مینا کے اندر ایک مسجد ہے، اہم مسجد ہے، جسے مسجد بیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام میں پہلی بیعت ہوئی تھی۔ ایک پہاڑی بھی ہے جسے مرسلات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں 29ویں پارے میں سورہ پوری ہے، والمرسلات عرفا کے نام سے یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اسی طرح یہ جبل صبیر بھی ہے، ایک پہاڑ ہے اس نام سے جو مشہور ہے، جہاں لوگ جو ہے زیارت کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں، اور پھر اسی جگہ پر جو ہے حاجیوں کے لیے رہنے کے لیے جو ہے خیمے بھی لگائے جاتے ہیں۔ پہاڑ صبیر کا دامن وہ جگہ ہے کہ جہاں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کو حکم تھا سورہ صافات میں، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ انی ارانی فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو ذبح کرنا چاہا، لیکن کیونکہ
اللہ کا حکم تھا، ایک حکمت تھی کہ ابراہیم جو میرے خلیل ہیں، آیا میرے اس حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک بیٹا ہے جو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو خلیل اللہ تھے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے جو ہے وہ تو موجود تھے۔ تو اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹا ذبح کریں، اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو پھر اسی جگہ پر جو ہے جنت سے مینڈھا لایا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت ابراہیم نے انہیں ذبح کیا۔ تو الغرض یہاں لوگ نماز پڑھیں گے، 5 نمازیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی اضافی عمل نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، توبہ اور استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ یہ 5 دن جو ہے حج کے اہم ترین دن ہیں، اور زندگی میں ایک بار حج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اعزاز ہے جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں تو یہ وقت ضائع نہ کریں۔ یہی جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر اپنی دنیاوی باتیں شروع کر دی، اپنے ملکوں کی باتیں کر دی، سیاسی باتیں شروع کر دی، یا بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے مقصد باتیں ہوتی ہیں، لہو و لعب کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حاجی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اور کم از کم ایسے اعمال سے بچیں جو نیکی کی بجائے گناہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ غیبت ہے، حسد ہے، گالی گلوچ ہے، یا پھر ذہنی کسی کو تکلیف پہنچانا، جسمانی تکلیف پہنچانا، اذیت کا ذریعہ بننا، کیونکہ ایک لوگوں کا ہجوم ہوگا تو دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کہ حج جو ہے مسلمانوں کو اسلام سے جوڑتا ہے، اور اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ سارے مسلمان جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہیں، ان کے درمیان کوئی تمیز اور افتراق نہیں ہے، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، بادشاہ ہو، عوام الناس ہو، سارے اللہ کے بندے ہیں، اور سب جو ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ اگر کسی کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو لہذا بلکہ دوسروں کو اہمیت دیں، جگہ دینے میں یا باقی سہولتوں کے اعتبار سے، کیونکہ اسے ایثار کہا جاتا ہے، تو ایثار جو ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ 9 ذوالحجہ کو آپ حضرات نے جو ہے وقوف عرفات کرنا ہے، جو کہ اسلام حج کا جو ہے رکن اعظم ہے۔ 2 ہی رکن ہیں، ایک وقوف عرفات ہے اور دوسرا طواف زیارت ہے۔ 9 کو وقوف عرفات ہوتا ہے اور 10 کو طواف زیارت ہے۔ باقی واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں۔ تو یہ تعارف تھا اس کے حوالے سے، اسی مینا کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ ہم باقی چیزوں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔